رب فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، میں ملے نا میں تمہارا ذکر۔ کسی نے حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ بولو نا اللہ، آپ بھی تھوڑے سے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہے، تو کہا اللہ اس وقت فرید کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسا جملہ ہوا، اللہ فرید کر رہا ہے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ فرید رب جو کر رہا ہے، اور رب فرماتا ہے تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا۔ فرمانے لگے میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں تو پھر میرا رب مجھے نہیں یاد فرما رہا ہوگا، میرا رب میرا ذکر نہیں فرما رہا ہوگا۔ پھر اس سے اگلے اسی آیت کا اگلا حصہ وَاشْكُرُوا لِي، فرمایا بندے سن لے تو نے میرا شکر ادا کرنا ہے، میرا شکر ادا۔ اور شکر کیا ہے کہ بندے کو جو بھی ملے بندہ اس میں راضی ہو جائے، بندہ اس پہ۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے جب ہم گننے بیٹھتے ہیں تو ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس ہیں، ہم وہ چیزیں دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اگر ہم وہ چیزیں دیکھیں جو ہمارے پاس ہیں تو یقین جانیے ہم سجدے سے سر کوئی نہ اٹھائے۔ ایک اللہ کے بڑے نیک بندے تھے، وہ بیمار ہو گئے، تو بیمار یہ ہوئے کہ انگلی میں کوئی مسئلہ بن گیا، انگلی تکلیف میں آ گئی، اور کسی نے ان سے آ کے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کیا حال ہے تو سب سے پہلے ہم کیا بتاتے ہیں کام نہیں چل رہا، بچے بھی تنگ کرتے ہیں، بیوی بھی نافرمان ہے، یہ ہمارا انداز ہے بتانے کا۔ تو وہ اللہ کا نیک بندہ بتانے کا آغاز کرنے لگا، اس نے کہا اللہ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جی، اللہ نے تو میرا پورا جسم سلامت ہے، سر ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، ساری نعمتیں گنوانے کے بعد کہا کہ ہاں بس یہ انگلی میں ذرا سا کوئی مسئلہ آ گیا۔ تو یار یہ ہے نا انداز۔ لیکن آج ہمارا انداز کیا ہوتا ہے، کوئی ہم سے پوچھے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مالک نے فضل کتنا فرمایا ہے، ہم بس یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پریشانی کون سی آئی ہے، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ جو ہمیں پریشانی آئی ہے اس پریشانی کو دور کس نے کرنا ہے، بولے تو صحیح، کس نے؟ تو کس سے بات کرنی چاہیے؟ لیکن رب سے تو بات کرنے کی لوڑ ہی نہیں نا، وہ رب تو بغیر بتائے بھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا، کتنا بڑا وقت تھا، اور بظاہر یہی تھا نا کہ جب آگ میں گریں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل امین آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ ابراہیم آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کو پتا ہے آگ اتنی سخت ہے، آپ کو پتا ہے وہ نار نمرود اتنی سخت تھی کہ اگر اس کے اوپر سے کوئی پرندہ گزرتا تو وہ جل کے اس کے اندر گر، اتنی سخت آگ ہے، اور اتنی سخت کہ جب یہ انہوں نے سوچا کہ یہ آگ تو ہم نے جلا لی ہے، اب ابراہیم کو اس آگ میں پھینکنا کیسے ہے، یہ ایک مسئلہ بن گئی۔ نہیں، آگ اتنی تپش تھی آگ کی کہ اگر کوئی بندہ آگ کے اندر تو دور آگ کے قریب جاتا تو جل کے راکھ ہو جاتا، تو انہوں نے ایک منجنیق بنائی کہ ان کو دور سے آگ میں پھینک دیں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جانے لگا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر کہا کہ بارش والے فرشتے میرے ساتھ ہیں، آپ حکم کریں تو بارش برسا دیتے ہیں، یہ آگ بجھ جائے گی۔ تو آپ فرمانے لگے میں تمہاری کسی خدمت کا منتظر نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے چلیں پھر مجھے نہیں کہتے تو پھر رب کو خود ہی کہہ دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا میرے رب کو نہیں پتا کہ اس کا ابراہیم آگ میں جا رہا ہے؟ فرمایا آپ ابھی مجھے کہنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر رب نے کتنا کرم فرمایا، بولو نا یار سبحان اللہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کا صبر تھا، وہ آپ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین تھا کہ جب آگ میں پھینکے جانے لگے تو جبرائیل علیہ السلام کی آفر بھی قبول نہیں کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اعتراض، غور کریں ذرا، اعتراض ہمیں جیسے ہی مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ کبھی ہم نے کہا ہے یا اللہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، بس ہمارا نظریہ تبدیل ہے۔ اب جب آگ میں پھینکا گیا تو رب نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور میں اے آگ
میرے صبر کرنے والے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا. تو یاد رکھیے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں صبر والا معاملہ رکھتا ہے تو پھر اللہ بھی بندے کو خالی نہیں چھوڑتا، اور اب اس صبر کے بدلے اس کو اجر بھی دیتا ہے اور مشکل کے بعد اس کو آسانی بھی عطا فرما دیتا ہے.